کون ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے؟ میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے تو اس کا یہ لفظ کہنا اس کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس کا یہ لفظ کہنا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آتے ہیں، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے جھوٹے ہونے کی، اپنے کذاب ہونے کی، اپنے فراری ہونے کی، اپنے دجال ہونے کی خود گواہی دے رہا ہے، خود گواہی دے رہا ہے۔ جب یہ کہے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے احکامات پیغام آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما دیا کہ نا اللہ نے فرمایا خاتم النبیین، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کبھی بھی کسی بھی دور میں کسی بھی زمانے میں تو وہ خود اپنے جھوٹے ہونے کی دلیل دے رہا ہے، اس سے دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں مسلم شریف میں ایک اور روایت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مدعی نبوت یا مدعی مہدویت یا مدعی عیسویت تمہارے سامنے آئے اور یہ کہے کہ میں مہدی ہوں یا عیسیٰ ہوں یا نبی ہوں، کوئی شخص اس کی تصدیق کے لیے دلیل کا متلاشی ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقد کفر، وہ کافر ہوگا۔ وہ تو کافر ہے ہی ہے جس نے دعویٰ کیا ہے، لیکن جو اس کی تصدیق کے لیے اس کے پاس جائے گا کہ تو بتا تیرے پاس کیا دلائل ہیں، تو یہ جانے والا دلیل تلاش کرنے والا بھی کافر قرار دیا گیا۔ دلیل تلاش کرنے والا بھی کیا ہے؟ کافر قرار دیا گیا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا ہے، آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک ہے آ نہیں سکتا، ایک ہے آ ہی نہیں سکتا، ایک ہے آ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس دنیا میں قیامت تک کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ مسلم بات ہے۔ اگر تم سے کوئی آ کر کے کہے کہ ہاں کوئی بلا جگہ کوئی نبی مبعوث ہوا ہے، کوئی نبی آیا ہے، اس کے بعد اللہ کے احکامات آتے ہیں، فوراً کہو تم جھوٹے ہو، تم فرادی ہو، تم کذاب، تم دجال ہو، تجھ سے بڑا جھوٹا دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی باتوں کو فوراً جھٹلا دو۔ اور دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ امام مہدی، چونکہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے نا، تو وہ دو شخصیات کا سہارا لیے بغیر نبوت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ نبوت کا دعویٰ جیسے ہمارے اس ملک میں کے اندر سب سے پہلا جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا پیدا ہوا مرزا غلام احمد قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی، جس کے چیلے چپاٹے آج بھی موجود ہیں، جس نے اپنے آپ کو آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ آخری نبی میں ہوں، نعوذ باللہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی، جن کو آج کے دور میں قادیانی کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنے مسلک کا، اپنے مذہب کا نام قادیانی رکھا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ مدعی نبوت، جھوٹے ہیں، کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآنی گفتگو کرتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، احادیث گفتگو کرتے ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت ایمان کا یہ سب سے اہم جز ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا انکاری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتا ہے، تو وہ کیسے مسلم ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں ہر انسان کے اندر، دو چیزیں ہیں، ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عقیدہ۔ یہ پوائنٹ کی باتیں یاد رکھنے کے قابل ہے، نوجوانوں ذرا سنو۔ ہر انسان کے اندر دو چیزیں، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے اعمال۔ ایک ہے عقیدہ، ایک ہے اعمال۔ اعمال کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یہ اعمال ہے۔ قرآن کی تلاوت، تسبیحات، یہ اعمال ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں بھی ایمان کا تذکرہ وہاں اعمال صالحہ کا تذکرہ، جہاں ایمان کا تذکرہ وہاں اعمال صالحہ کا تذکرہ ہے۔ تو اعمال کے اندر کمی زیادتی ہوگی، اعمال کے اندر سستی کوتاہی ہوگی، تو دوسرے اعمال کے ذریعے تو اس کی بھرپائی ہو جائے گی۔ نماز میں کوتاہی ہوتی تو نماز سے غفلت تھی، دنیا سے چلا گیا، اس کا فدیہ دیا گیا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ یا فرائض میں کمی ہوتی تھی، نوافل کا اہتمام کیا کرتا تھا، نوافل کے اہتمام کی برکت سے اللہ فرائض کی کمیوں کو دور کر دے گا۔
اسی طریقے صدقہ خیرات کیا، صدقہ جاریہ کیا، اس کے لیے ثواب کا باعث ہے۔ لیکن عقیدے کے اندر اگر کوئی کمی ہوگی تو یاد رکھیں اس کی کوئی بھرپائی نہیں، نہ زندگی میں نہ مرنے کے بعد، نہ زندگی میں نہ مرنے کے بعد۔ اس لیے ہمیں عقیدے کے بارے میں چوکنا رہنا ہے، ہمیں عقیدے کے بارے میں کیا ہے آگاہ رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے۔ کہیں ہمارے عقیدے کے اوپر ڈاکے تو نہیں ڈالے جا رہے ہیں، کہیں ہمارے عقیدے کے اوپر ڈاکے تو نہیں ڈالے جا رہے ہیں، عقیدہ وحدانیت کے اوپر یا عقیدہ رسالت کے اوپر یا عقیدہ آخرت کے اوپر یا عقیدہ برزخ کے اوپر کوئی یہ کہہ دے مرنے کے بعد زندگی ختم ہے، قبر اور کچھ نہیں ہے۔ کس نے دیکھا قبر کے حالات؟ یقیناً کسی نے نہیں دیکھا ہے، لیکن برزخ کے حالات تو ہیں، قرآن نے بیان کیا، حدیث میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، قبر کے اندر قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ کسی نے اس کا بھی انکار کر دیا دار ایمان سے خارج ہو گیا۔ کسی نے کہہ دیا اگر قبر کوئی چیز نہیں ہے، آدمی مر گیا مٹی ہو گیا، ہم نے دیکھا ہے قبرستان کے اندر ہڈیاں بکھری ہوئی دیکھی ہم نے، گوشت پوش کوئی انسان دیکھا ہی نہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، سمجھ میں ہمارے آئے تو نہ سمجھ میں آئے تو ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام کی بات پہنچی، سراسر سچی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ تو عقیدے ختم نبوت کے بارے میں ہمیں چوکنا رہنا ہے۔ تو یہ ہو گئی نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں، آپ آخری نبی ہیں۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء علیہ السلام پر ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی ایک حسین و جمیل خوبصورت مکان بنائے، خوبصورت بہترین بنگلہ بنائے اور دیکھنے والے آ کر کے اس کو دیکھیں، اس کا ریسرچ کریں، اس کا سروے کریں، بہت بہترین بنگلہ ہے، کیا ہی خوبصورت اس کے اندر بیڈ روم ہے، کتنا بہترین حال ہے، کیسا کچن ہے، کیسے کمکمے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اس بنگلے کے اندر پوری دیوار میں ایک جگہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ جب دیکھنے والے کی اس پہ نظر پڑے گی، اب وہ یہ نہیں کہے گا بہت خوبصورت ہے، اب یہ کہے گا اس کے اندر نقص ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ نقص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کے اب جو اینٹ لگائی جائے گی وہ سب سے اہم مانی جائے گی اس دیوار کے اندر۔ اب جو اینٹ جو پتھر لگایا جائے گا وہ سب سے اہم مانا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان میری حیثیت اس اینٹ کی سی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام آئے، لیکن نبوت کا دروازہ ختم بند نہیں ہوا۔ جب میں آیا اب نبوت مکمل ہو گئی، نبوت کا اتمام کر دیا گیا۔ جو چیز شروع ہوتی ہے اس کا کہیں نہ کہیں اختتام ہے، جو چیز شروع ہوتی ہے اس کا کہیں نہ کہیں اختتام ہے، کہیں نہ کہیں جا کر کے وہ ختم ہوگی۔ ہم سفر کر رہے ہیں، ہماری کہیں نہ کہیں منزل ہے، ہماری کہیں نہ کہیں منزل ہے۔ ایسی نبوت کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے چلا ہے، تو نبوت کا سلسلہ کہیں نہ کہیں ختم ہوا ہے، اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ آپ پر اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کی مہر لگا دی ہے۔ آپ خاتم النبیین بھی ہیں اور آپ خاتم المرسلین بھی ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی خاتم المرسلین کہہ دیتا، نبیین نہ کہتا، تو کسی لوگوں کو موقع مل جاتا، لوگوں کو موقع مل جاتا۔ اس لیے کہ رسالت کا دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں پیدا ہوتا، رسالت کا دعویٰ کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ رسالت کے لیے کتاب کی ضروری ہے، کتاب کی ضرورت ہے کہ اگر تو رسول ہے تو کتاب بتا، تیرے پاس کون سی کتاب نازل ہوئی ہے آسمان سے۔ لیکن نبوت کا دعویٰ اس لیے کرتا ہے کہ وہاں کتاب کی ضرورت نہیں ہے، وہاں اسی کتاب کا سہارا لے کر کے دیکھیے ایک وقت میں کئی انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور اسی زمانے میں اسی وقت میں حضرت لوط علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ اور جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب لے کر کے فرشتہ آیا تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور آپ کے ساتھ ہارون علیہ السلام، اور آپ ہی کے زمانے یوشع بن نون بھی ہے۔
تو ایک نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو نبی موجود ہوتا تھا وہ ان کے کام کو لے کر کے چلتا تھا، اس لیے کہ نبی ہے، جو مشن وہ لے کر کے آئے اسی مشن پہ ان کو بھی کام کرنا ہے۔ ہاں اگر ان کے اوپر کوئی نئی سے نئی کتاب آتی تو پھر وہ آنے گزشتہ جو نبی تھے ان کا اثر ختم ہو جاتا، پھر یہ آنے والی نبوت اور رسالت اور کتاب کے اوپر عمل کیا جاتا، اس کی دعوت چلتی۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ لیکن اسی زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالی اسی زمانے کے اندر کچھ ایسا فتنہ رونما ہوا، اور دور میں ہوتا رہا، لیکن ہمارے اس موجودہ دور کے اندر بھی فتنے رونما ہوئے، مدعی مہدویت، مدعی عیسویت پیدا ہوئے، اور وہ کون ہے؟ شکیل بن حنیف، نام یاد رکھو، آپ کو نام بتایا تھا ہوگا جب کوئی دعوت دیتا ہوگا کہ شکیل بن حنیف ہے، جس نے مہدویت کا دعویٰ کیا اور یہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، جبکہ مہدی کون ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت مہدی کون ہے؟ مہدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی علیہ الرضوان کی بشارت دی ہے کہ جب قرب قیامت ہوگا تو مسلمانوں میں ایک خلیفہ پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، جس کا خاندان میری نسل سے ہوگا، اور وہ محمد بن عبداللہ ہو گئے۔ محمد بن عبداللہ کیا شکیل بن حنیف کا؟ اور وہ کہاں پیدا ہوں گے؟ حضرت مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ منورہ میں۔ کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ یہ کذاب جو شکیل بن حنیف ہے، بہار کا رہنے والا جو اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا جس کو مہدیت کا دعویٰ کیا ہم اس کو مہدی مان جائیں؟ جبکہ میرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس زمین پر جینے کا حق دیا ہے، اس نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ مہدی علیہ الرضوان محمد بن عبداللہ مدینہ منورہ میں جن کی پیدائش ہوگی۔ یہ بیوقوف کو مدینہ نصیب بھی نہیں ہوا جانا، اور اس نے مہدیت کا دعویٰ کر دیا۔ ہرگز نہیں مانیں گے، یہی کذاب ہے، یہی دجال ہے، یہ فراڈی ہے جس نے اپنے لپیٹ میں امت کے نوجوانوں کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور بہانے سے ان کے ایمان پہ ڈاکے ڈالا رہا ہے۔ ان کے چیلے چپاٹے گھوم رہے ہیں اسی مملکت کے اندر۔ ہمارے گھروں میں یہ فتنہ آ چکا ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس سے باخبر نہیں ہے۔ مہدی آ گئے، ہاں مہدی کا تذکرہ ہم نے سنا ہے کہیں تو، لیکن وہ مہدی کیسے ہوں گے، کہاں ہوں گے، ان کا مقام مرتبہ کیا، اور ہم نے نہیں سنا۔ بس جس کو بولنے کے مان جائیں گے۔ تو حضرت مہدی علیہ الرضوان مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ محمد بن عبداللہ نام ہوگا، اور آپ ایک لمبا عرصہ گزاریں گے، لیکن جب آپ کا ظہور ہوگا، ظہور مہدی دیکھو بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، جب آپ کا ظہور ہوگا تو آپ مکہ مکرمہ میں ہوں گے۔ دیکھو آج تک مکہ مکرمہ نصیب نہیں ہوا دیکھنا، کیسے مہدویت کا دعویٰ کر دیا۔ اور امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اور ایک بزرگان دین کی جو جماعت ہوگی، وہ اپنے آپ کو، جو مہدی ہوگا مہدویت کا دعویٰ نہیں کرے گا، وہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان یہ نہیں کہے کہ میں ہی مہدی ہوں، بلکہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ لوگوں کے سامنے میرا ظہور ہونے والا ہے تو اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چنیدہ جماعت جو ہوگی متقین کی اور بزرگان دین کی، وہ ان کو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے ملاقات ہو جائے گی، اور وہ جماعت جب ان کو دیکھیں گے امام مہدی علیہ الرضوان تو نماز کی نیت باندھ لیں گے کہ کہیں مجھے لوگ پہچان نہ جائیں، لیکن بہرحال پہچاننا تو ضرور ہوگا، اور آپ کے ہاتھ پر پھر لوگ بیعت کریں گے، یہ ہے امام مہدی علیہ الرضوان۔ اور آپ کے ظہور کے بعد
جب آپ کا ظہور ہو جائے گا، جب لوگوں میں چرچا ہو جائے گا، تو دنیا کے حالات کیسے ہوں گے معلوم ہے؟ دنیا کے حالات کیسے ہوں گے؟ دنیا کے اندر پرامن حالات ہوں گے، چین سکون راحت ہوگا، ہر طرف فراوانی ہوگی، دنیا سے فتنے کا خاتمہ ہو جائے گا، طرح طرح کے فتنے نہیں ہوں گے، مال کی فراوانی ہو جائے گی، لوگوں کے دلوں کے اندر خوشیاں پھیل جائے گی، ہر ایک کے مزاج کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جائے گی۔ بتائیے شکیل بن حنیف کا ظہور دلی سے ہوا، کون سا امن دنیا کے اندر پھیلا؟ کون سی مال کی فراوانی ہوئی؟ کون کس سے خوش مزاجی سے مل رہا ہے؟ بلکہ اس کا ظہور جب سے ہوا ہے تب سے تو اور زیادہ دنیا میں فتنے وجود میں آ گئے، اور خون خرابہ دنیا میں بڑھ گیا ہے۔ تو اس کے جھوٹے مہدی ہونے کی دلیل یہی ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں پیدا نہیں ہوا ہے، یہ بہار کا رہنے والا، اس کا ظہور جو ہے دلی میں ہوا۔ ابھی اس کی اپنی آماجگاہ رہائش اورنگ آباد کے اندر بنائی ہے۔ اگر کوئی آ کر کے ہمیں یہ کہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، ہرگز اس کو نہ مانے، فوراً اس سے کہیں کہ تو جھوٹا ہے، اور جس نے مہدویت کا دعویٰ کیا ہے وہ بھی جھوٹا ہے، اور دونوں کو دونوں دائرے اسلام سے خارج ہو، کافر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے کفر کا فتویٰ خود نبی کریم علیہ السلام نے دیا ہے، ہمیں کفر کا فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے ایسا کیا وہ خود بخود کافر ہو جائے گا، لیکن ہمیں اس سے دلیل بھی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فوراً اس کو جھٹلا دو۔ کہے اگر میں مہدی ہوں، اور کیا مدینہ میں پیدا ہوا ہے؟ مدینہ میں پیدا ہوا ہے۔ اور ایک لمبی چوڑی گفتگو ہے، مختصر یہ ہے کہ ایک تو اس نے مہدویت کا دعویٰ کیا، اور امام مہدی کون ہے ہمیں پتہ چل گیا۔ حید امام مہدی کا ظہور ہوگا تو 8 سے 9 سال کا زمانہ اس دنیا میں وہ گزاریں گے، اس دنیا میں 8 سے 9 سال کا زمانہ گزاریں گے، جو انتہائی خوشی کا زمانہ، انتہائی خوشی کا زمانہ ہوگا۔ بہرحال اس کے بعد جب مہدویت کا